مجھے تو ایسی بات، لیکن مجھے لگا کہ مجھے اللہ میاں کہہ رہے مجھے جہنم میں ڈالیں گے. تو میں نے کہا میں نے کیا کہ میں تو آلریڈی پریشان ہوں، مجھے کیوں جہنم میں ڈالیں گے. اچھا میں نے بند کر دیا. پھر میں نے دوبارہ کوشش کی، میں نے پھر پڑھنا شروع کیا. اٹ واز ویری ہیوی آن مائی ہارٹ دا قرآن. ٹھیک ہے، اس کے بعد 13 چیپٹر تک میں گئی ہوں اور میں آئی گیو اپ. اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. اور پھر نا مجھے میں نے اپنی ایک فرینڈ سے ڈسکس کیا نا. اچھا وہ میری فرینڈ اس وقت اچھا امریکہ. اس میں ایک منٹ دینا مجھے. آئی ایم ریئلی سوری، میری تھوڑی عادت ہے ڈاکٹر مدیحہ جی بیچ بیچ پہ ٹوکنے کی. آئی ایم ریئلی سوری. اچھا جو مدیحہ جی نے کہا ہے، میں سارے مومنوں کو یہ چیلنج دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو عام مومن حضرات ہم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو باقی مومن بھی ہے. ہم کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان کا اتنا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن وہاں بھی لگ بھگ اسی طریقے کی ہی سچویشن رہے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی، وہ قرآن کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتی ہے. مسلمانوں کی اکثریت، اگر میں ایک پرسنٹیج آپ کو بتاؤں تو 95% کہنا غلط نہیں ہوگا، 95% مسلمانوں نے قرآن کو معنی کے ساتھ، میننگ کے ساتھ ابھی تک نہیں پڑھا ہے. یہ حقیقت ہے. تو جو کوئی بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر مدیحہ جی نے ابھی بتایا، آپ لوگ بھی ٹرائی کرو، ایک بار کھولو قرآن، اور جو بھی آپ جس لینگویج کو جانتے ہو، اردو جانتے ہو اردو ٹرانسلیشن لے لو، ہندی جانتے ہو ہندی ٹرانسلیشن لے لو، بنگالی جانتے ہو بنگالی ٹرانسلیشن لے لو، جو بھی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر مدیحہ جی نے جیسے بتایا ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سٹوری کہاں سے شروع ہوئی، کب رک گئی، کہاں سے دوسری بات آ گئی، ہر 3-4 آیت کے بعد اللہ تم کو ڈرا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے تم کو جہنم کی وہ ہولناکیاں بتا رہا ہے. یعنی یہی چلے گا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے تو بھی 13 چیپٹر جو ہے یا 13 پارے جو بھی انہوں نے کہا ہے، وہاں تک یہ پہنچ گئی. آپ 13 پارے یا 13 چیپٹر تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، بیچ میں سے ہی چھوڑ دو گے. یہ کیا مصیبت ہے. انہوں نے کہا نا بہت ہیوی جا رہا تھا، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک دم ہیوی جائے گا. سمجھ میں ہی کیوں کہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. پھر آپ غور و فکر کرو کہ وہ خدا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کتاب کو، اور مومن حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جو سپیکرز اور ملا مولوی، کہ یہ کتاب اس کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، لوگوں کے لیے بھیجا، تو وہ اتنی ان آرگنائز کیوں ہے، یہ اتنی ایمبیگوس کیوں ہے، اتنی کنفیوزنگ کیوں ہے. پھر آپ اس پہ غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا اس طریقے کی کا مطلب کیا کہتے ہیں، اتنی بیکار فارم میں اپنا میسج نہیں پہنچا سکتا. جو بھی اسکرپٹ رائٹر تھا قرآن کا، بڑا ہی گھٹیا قسم کا اسکرپٹ رائٹر تھا. آج کے اسکرپٹ رائٹر کوئی پکڑ لیتے تو وہ اور اچھے سے آپ کو جو ہے کتاب بنا کے دیتا. تو اس میں کوئی بھی نہ فصاحت اور بلاغت اور جو چورن بازی آپ کے ملا مولوی کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بس ایک بار پڑھ کے دیکھو. اور وہی ایکسپیرینس ڈاکٹر مدیحہ جی کو بھی ہوا ہے اور انہوں نے ابھی شیئر کیا. پلیز گو اہیڈ ڈاکٹر مدیحہ جی. اچھا تو وہ پھر میں میری ایک فرینڈ تھی، وہ میرے میڈیکل کالج کی تھی، وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیے ادھر آئی امریکہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے، مجھے کافی دکھ ہوا. میں نے کہا may Allah guide her in right direction. جو ہم مسلمان کرتے ہیں ہمیں کافی افسوس ہوتا ہے کوئی اسلام سے نکل گیا. اب میں ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا میں تیسری ٹائپ کی مسلمان تھی، میں خود بھی کافی ریشنل تھی. تو میں نے یہ تو نہیں کیا کہ میں اس کو مطلب اگریسو ہو جاؤں، پھر بات چیت بند کر دوں. ظاہر وہ میری فرینڈ تھی، کیونکہ عام طور پہ جو یہاں پر مسلمان ہیں وہ the minute you say کہ آپ جو ہیں اسلام میں نہیں ہے تو وہ آپ سے بات چیت، آپ کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ سے بات چیت بند کر دیتے ہیں نا. تو وہ میں نے نہیں کیا، میں اس سے بات کرتی رہی. لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو دوبارہ اسلام میں لانے کے لیے میں اس کو اس کے جو آرگیومنٹس تھے وہ کہتی تھی سائنٹیفک مسٹیکس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے قرآن میں. تو میں نے کہا میں نے ذاکر نائک کی ویڈیوز سننا شروع کی تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں اس کے آرگیومنٹس کا کہ نہیں سائنٹیفک. تو میں کرتی گئی.
تو میں یہ 2014 کی بات ہے. شروع تو میں نے اس لیے کیا کہ میں اس کو آرگیومنٹس کے جواب دوں. اب ہماری ریلیجن پہ نا ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ مجھے آرگیومنٹس دیتی تھی تو میں کنونس ہو جاتی تھی. پھر میں دوبارہ جا کے پھر میں نے ذاکر نائی کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں، غامدی صاحب کو سنتے ہیں نا، غامدی صاحب کے پاس اچھے آرگیومنٹس ہیں. اب میں نے غامدی صاحب کو سننا شروع کیا. اب میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا پیدا کہ واقعی ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو غامدی صاحب کا ایک پورا لیکچر ہے کہ کیا خدا کا کوئی وجود ہے. وہ کوئی سننا شروع کیا. 50 منٹ گزر گئے، انہوں نے اس سوال کے جواب نہیں دیے کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے. میری تسلی نہیں. میں نے کہا شاید میں نے مس کر دیا، انہوں نے جواب دے دیا ہے، شاید میں نے مس کر دیا. میں نے دوبارہ سنا، وہ پھر بھی 50 منٹ مشکل سی اردو گھما 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 کے بعد کوئی میرے پلے نہیں پڑی. اس کے بعد نا میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کیا کروں نا. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ میں تمہیں کچھ بکس بتاتی ہوں، پڑھو. تو مجھے کرسٹوفر ہچنس کی کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ، وہ میں نے پڑھی اور اٹ جسٹ لائک اوپنڈ آل دا ونڈوز ان مائی برین. اٹ جسٹ لائک ایوری تھنگ میڈ سینس. وہ جو میں نے دا گاڈ از ناٹ گریٹ پڑھی نا، جو اس میں باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ ایگزیکٹلی جو میں فیل کر رہی تھی، جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، ایگزیکٹلی وہ ایوری تھنگ میڈ سینس. ٹھیک ہے، اس میں وہ سارے ریلیجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب مذہب کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، اس میں اسلام کو جو رائٹرز ہیں وہ نہیں ڈسکس کرتے جان بوجھ کے، کیونکہ آپ کو پتا ڈر ہوتا ہے. سلمان رشدی کے ساتھ کیا ہوا. جب بھی کبھی کوئی اسلام کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن کرسٹوفر ہچنس کی کتاب میں اس نے کرسچینٹی کو بھی ڈسکس کیا، اس نے سارے ورلڈ ریلیجنس کو، میرے خیال ہے ہندوازم کو بھی ڈسکس کیا، آئی ڈونٹ ریمبر. لیکن اس نے اسلام کو بڑے اوپنلی اس نے ڈسکس کیا اور اس نے کہا کہ یہ سارے مین میڈ ہیں اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اس نے ایک وہ اسٹوری ہے مدر ٹریسا والی کہ کس طرح یہ سب مذہب بے وقوف بنا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھی. اس کے بعد میں نے ڈینیل ڈنیٹ کی بریکنگ دا اسپیل پڑھی. پھر میں نے سیم ہیرس کی پڑھی. ایک تو اس کی 2-3 کتابیں ہیں جو بہت زبردست ہیں، اینڈ آف فیتھ. اس کے بعد اس کی ایک مورل لینڈسکیپ، اور ایک اور بک ہے جو بہت زبردست ہے، لیٹر ٹو کرسچن نیشن. اور وہ یہ ساری کتابیں جب میں نے پڑھی نا، اس کے بعد میں نے سیپینز پڑھی. ایوری تھنگ فیل ان ٹو پلیس. مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کے بعد اٹ جسٹ کیپٹ آن بلڈنگ اپ کہ واقعی یہ مذہب جو ہیں سارے مین میڈ ہیں اور انسانوں نے خود بنائے ہیں. اس وقت they were trying to understand کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے سمپل مائنڈیڈ لوگوں نے بنائے تھے. بیسکلی چھوٹے چھوٹے کلٹس کی صورت میں یہ ڈیولپ ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیٹ لیول پہ جب انہوں نے اپنایا گیا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اوپریس کرنے کے لیے، تو پھر اس طرح سے ان کو پروپیگیٹ کیا. پھر جنگیں ہوئیں، لوگوں نے قبضے کیے، انویڈ کیے، اور اس کے بعد جہاں جہاں جو جس مذہب نے کانکر کیا یا ان کو قبضہ کیا، وہاں پہ لوگ گئے اور وہ اس طرح سے انہوں نے اپنی مذہب لوگوں کو مذہبی بنایا. تو ایوری تھنگ میڈ سائنس. اس کے بعد تو آپ کو، لیکن وہ قرآن آپ آپ مذہب کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ خوف آپ کو آخرت کا ہوتا ہے، مرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا. لیکن مجھے اس لیے زیادہ نہیں ہوا کیونکہ جو اللہ کا جو امیج تھا نا، جو بنا ہوا تھا میرے ذہن میں، وہ شیٹر ہو گیا قرآن پڑھ کے. مجھے اللہ لگا بہت نارسسسٹ ہے. ہی جسٹ وانٹس ٹو بی پریزڈ. اپنی خود ہی تعریفیں کیے جا رہا ہے، تعریفیں کیے ہی جا رہا ہے. ہر تیسری آیت کے بعد یہ بھی آتا تھا، ایک تو جنت دوزخ کا بتا کے پھر خدا غفور ہے، رحیم ہے، پھر کوئی اور تعریف آ جاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا کیوں اپنی بار بار تعریف کیے جا رہا ہے. وی گاٹ اٹ، لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی آتھر، جس طرح میں اپنی کتاب لکھتی ہوں نا، میں ہر کتاب کے ہر صفحے پہ میں لکھوں میں بہت زبردست ہوں، آئی ایم لائک گریٹ. پھر میں اگلے پیج پہ تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے، یار ہم نے سن لیا آپ گریٹ ہیں، لیکن گریٹنس کا تو دوسرے لوگ بتائیں گے نا کہ آپ گریٹ ہیں کہ نہیں. آپ خود تو نہیں بتائیں گے کہ آپ گریٹ ہیں. تو کیا مجھے بات ہے. لگا کہ گاڈ اتنا نارسسسٹ کیوں ہے. پھر مجھے لگا کہ گاڈ بائی پولر ہے. ایک طرف اچھا یہ چیز مجھے کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹویٹر اسپیس پہ تھی اور میں کہہ رہی تھی جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے لگا کہ ایک ٹاکسک بک ہے، کیونکہ اتنی اگریشن ہے. ایک تو مسلمانوں کو دوسرے کرسچنز اور کیا جوز، یہود و نصارہ کر کے
اتنا اگر ایک گاڈ نے پوری دنیا بنائی ہے تو وہ انسانوں کو محبت کا پیغام دے، وہ کیوں لڑوا رہا ہے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے، کیوں یہود و نصارہ کر کے وائی گاڈ. دیکھیں ایک اتنی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، بلینز اتنی انفینٹ یونیورس ہے، اس میں ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں ایک ذرے جتنی ڈاٹ جتنی، اس میں انسان ہے جو کہ لائک ڈاٹ کے اندر آپ ایک انسان ڈالیں وہ اتنا چھوٹا ہے، اس میں گاڈ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے وہ انسانوں کی کیئر کرے کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. لائک وڈ یو کیئر. میں اپنی ایک لائف اسٹریم میں نے بات کی تھی کہ آپ سمجھیں کہ آپ گوگل کے سی ای او ہیں، جو گوگل پوری دنیا کو جو پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ پاکستان کے یا انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کے گوگل کے آفس کا جو سمجھے کہ کوئی چپڑاسی ہے، آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ چپڑاسی مجھے مانتا ہے کہ نہیں سی او کہ میں سی او ہوں کیا نہیں. آپ مطلب آپ کو کانسٹنٹلی ٹینشن ہے، آپ ایک پوری کتاب لکھتے ہیں، اپنی آخری کتاب یہ گوگل کا ایک مینول چھاپتے ہیں جو کہ آخری مینول ہے، اور اس میں آپ کو فکر ہے کہ وہ چوکی دار آپ کو مانتا ہے کہ نہیں. لائک واہ. مجھے لگا کہ یہ ہے گاڈ کا مائنڈ سیٹ. آئی جسٹ couldn't believe کہ دس از the God who made the whole universe. Nobody can convince me کہ گاڈ کی فکر یہ ہے کہ لوگ اس کو مانتے کہ نہیں. Why would you care? Like if you made the universe like this, اتنی grand universe ہے, it speaks for itself, it's so grand. If the author of Quran is the God who made the universe, he wouldn't care کہ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. بالکل بڑی زبردست آپ نے گوگل والی جو مثال دی ہے بڑی زبردست دی ہے، اور مومن حضرات کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو سو کالڈ خدا ہے، اور جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن موجود ہے اس میں سے جو یہ اسلام والا خدا ہے، اسلام والا اللہ ہے، اس کے جیسا نارسسسٹ خدا کسی اور کے جتنے بھی ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے کانسیپٹ میں ہوگا کہ وہ کنٹینیوسلی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کرے، پریز کرے، اور مجھے اگر نہیں مانا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انفینائٹ ٹائم کے لیے اس کو جو ہے وہ جلاؤں گا. تو اتنا خطرناک خدا تو میرے کو نہیں لگتا کسی اور کے کانسیپٹ میں ہوگا جو کہ اسلام میں ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھے تو یہ والی فیلنگ اس کو ضرور آئے گی کہ یار مطلب اس کو کیوں منوانا ہے بھائی، کیوں منوانا ہے، اس کو کیا مل جائے گا اس کو منع. اور مومن حضرات بھی جب آ کے یہ جب ہم سوال کرتے ہیں اس کے جواب میں ایسی جلیبی بناتے ہیں. ایک بار تو یہ کہتے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا، آپ اس کی عبادت کرو نہیں کرو، آپ کافر ہو جاؤ، آپ مرتد ہو جاؤ، پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرے، اس کے خدا ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ یہ بات بھی کرتے ہو کہ فرق نہیں پڑے گا، پھر اس کو کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ وہ بے چین ہو جا رہا ہے، تل ملا رہا ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے وہ اپنی عبادت کروانے کے لیے، اور جو اس کی بات جو ہے نہیں سن رہا پھر اس کے لیے سزاؤں کی بات کرتا ہے وہ. یہ کیسا آپ لوگوں کا خدا ہے یار، اتنا نارسسسٹ. اچھا اس کو پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا پاک صاف رہو، ایک دم صاف ستھرے رہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد پھر معافی مانگو، تب اللہ کو خوشی ہوتی ہے. حدیث ہم نے آپ کو بار بار بتایا، اللہ نے کہا کہ اگر جو لوگ ہیں وہ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ جو ہے ان کو تباہ کر کے دوسری ایک قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی تو اللہ ان کو معاف کرے گا. یہ کیسا خدا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ پورا کھیل تو اس نے اس طریقے سے ہی رچا نا، یہ تو پورا پری پلان تھا اللہ کا. اس نے ہی خود جو ہے وہ کانسیپٹ آف ایول جو ہے وہ شر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اندر ڈالی، پھر شیطان کو بھی لگا دیا تاکہ وہ شر کرنے میں اس کو اور آگے بڑھائے، بہکائے. تو یہ پورا کانسیپٹ ہی پورا فلاڈ ہے اور بالکل illogical نان سینسیکل کانسیپٹ دیتا ہے اسلام آپ کو. ٹیسٹ کا اور یہ سزا کا، گناہ کا، سارے کے سارے کانسیپٹ illogical ہے. یہ باتوں پہ آپ لوگوں کو، خاص کر کے جو مومن حضرات ہیں، ان کو ان باتوں پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ
लोगों के वजह से, आप लोगों के वजह से, इन द सेंस कि आपके इस्लाम के वजह से आप दिमागी अपंग हो गए हो, और उसी दिमागी अपंगता में आपने जहां भी आपकी मेजोरिटी आई है वहां का आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा तो वेस्ट की भी आप लोग बम्बू लगाना शुरू कर दिए। आए दिन हमें जो है वो केसेस नजर आते हैं कि क्या मामला आप उधर करते हो। शरिया का आपको वहां पे जो है वो, हमें यहाँ पे शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, इस तरीके की चीजें आप लोग ऐसे खुदा के लिए कर रहे हो। यार खुद भी चैन से रहो, दूसरे को भी चैन से रहने दो। तो मदिया जी, ये जो टाइम था, आपने जैसे कहा कि आप यूएस गई और वो जो आपकी एथियस्ट दोस्त थी, अ, उसने जब आपसे कहा तो आप ये चाह रही थी कि मैं उसको इस्लाम में लेके आऊंगी, और आपने फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर आपको ये जो किताबें मिली। कितना अरसा इसमें, आई मीन अरसा नहीं बोलूंगा, कितने साल गुजरे आपको इसमें, कितना मुझे वक्त लगा? मुझे 2 साल लगे, लाइक मुझे मतलब मैं इसमें, क्योंकि फिर मैंने 2-3 दफा कुरान पढ़ा उसके बाद। मैं ये नहीं कि मैं फिर क्रिटिकली कुरान को पढ़ना शुरू हुई कि मुझे डाउट पूरा हो गया था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन, क्योंकि जाहिर है मजहब को तो नहीं आप छोड़ना, इतना आसान नहीं है मजहब को। आप किसी को कहें नहीं ये तुम, अल्लाह तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं, आप वही करते हैं जो जलेबियाँ, मैं भी जलेबियाँ बनाती थी अपनी फ्रेंड के आगे। मेरी फ्रेंड बल्कि अब मुझे याद कराती है कि मैं कैसे जलेबियाँ बनाती थी, कैसे मैं रैशनलाइज़ करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब मुझे हुआ कि पक्का यकीन हो गया कि ये झूठ है, फिर मैंने कहा कि आई वांट टू मेक श्योर बिकॉज़ आई एम वेरी मेटिकुलस कि आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन। तो फिर मैंने कुरान को एज़ अ क्रिटिकल आई से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे इतनी चीज़ें नज़र आती थीं। फिर तो जब आपके अकीदत की पट्टी आप हटा के जब कुरान को पढ़ते हैं ना कि एज़ एन एवरेज बुक, तब आपको कुरान जस्ट डजंट मेक सेंस। क्योंकि मेरा ख्याल है वो क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था, नो वन एवर सैट डाउन ऑन अ वीकेंड टू रीड कुरान। लाइक किसी कोई भी अपने फारिग टाइम में, बाहर बारिश हो रही है, अच्छा सा मौसम है और आप उठाएं कुरान पढ़ें कि चलो कुरान पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बुक है। क्योंकि उसमें इतनी बोरिंग है कि कुरान इतनी खुदा का इतना नेगेटिव है, ऐसा लगता है खुदा बाइपोलर है। एक वक्त कह रहा है मैं जन्नत में डालूंगा, फिर जहन्नम में डालूंगा। इट्स अन एक जो इंसान है ना जिसके दिल में जरा सा भी हमदर्दी है, दूसरे इंसानों के लिए प्यार है, इसके बजाय इसके, लाइक इसके बावजूद कि उनका क्या मजहब है, अगर आपको इंसानों से मोहब्बत है ना और आपको ये फिक्र नहीं है कि किसका क्या मजहब है, तो आपको ये बुक हजम नहीं होगी। तो मुझे ये बात हजम नहीं होती थी कि सिर्फ आप मुसलमान होने की वजह से जन्नत में जाएंगे और बाकी लोग जहन्नम में जाएंगे। आप जैसे दूसरे इंसान, उन्होंने क्या किया है, वो तो उस मजहब में पैदा हुए इसलिए वो उस मजहब में है, तो उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो गलत मजहब में पैदा हुए हैं। तो फिर आप ये सोचते हैं कि उनको तो पैदा भी अल्लाह मियाँ ने उसी मज़हब में किया, तो वो सबको मुसलमान पैदा कर देते। मतलब ये आप इस तरह के क्वेश्चंस सोचते हैं। तो मुझे लगा कि खुदा पैसिव अग्रेसिव है, कभी मतलब बहुत अच्छा है, फिर बहुत मतलब जस्ट इट्स अ वेरी टॉक्सिक बुक। तो मुझे ये लगा टॉक्सिक है, ठीक है। जब मैं ये अपने एक फ्रेंड्स के सामने कह रहे थे, तो वो कह रहे थे आपको इसलिए टॉक्सिक लगी है बुक क्योंकि आपके अंदर इंसानियत ज़्यादा है, कंपैशन है। लेकिन जब एक मजहबी मुसलमान जो है इस किताब को पढ़ता है, समझे कि आईसिस टाइप का मुसलमान या तालिबान टाइप का मुसलमान, तो वो बड़ा इट गिव्स द बूस्ट टू योर ईगो के मैं जन्नत में जाऊंगा और बाकी जो है जहन्नम में जाएंगे, सो इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी ह्यूमैनिटी, कितना कंपैशन है। अगर आपको कंपैशन होगा तो आप जरूर कहेंगे कि बाकी क्यों जाएंगे, उनका क्या कसूर है, वो भी आप ही की तरह के इंसान है, डेली अपनी जॉब पे जाते हैं, कमाते हैं, घर वापस आते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं। लाइक what are they doing different other than the रिचुअल्स ही है ना जो हर मजहब में डिफरेंट है। और खुदा का कॉन्सेप्ट तो है, किसी में एक है, किसी में कई है, किसी में कोई खुदा नहीं है, उनके वैसे ही बुद्धिज्म जिस तरह है। तो इसमें फिर आपको ये होता है कि सिर्फ इस वजह से फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये इसका और अल्लाह इतना इरेशनल है कि वो समझता नहीं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो सिर्फ इस नतीजे पे उस जहन के जरिए जो अल्लाह ने ही आपको दिया है, अगर आप इस पे पहुंच गए हैं तो वो आपको इस चीज के सोचने की बस सजा देगा आपको। तो ये बातें जो है ना बड़ी फिलोसॉफिकल है, ये लोगों को चाहिए कि वो सोचें। अब मैं कुरान की बताती हूँ कि जो जो चीजें जो फाइनल मुझे लगा कि दिस इज नॉट रिटन बाय गॉड, इट इज रिटन बाय सम ह्यूमन, और ह्यूमन का कलाम है। एक वाकया था जो जिनको अब वर्सेस ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है, जो
सेल्फ सर्विंग वर्सेस इन प्रॉफिट की अपनी जिंदगी पे हैं। एक तो वो आयशा की जब हार गुम हो जाता है ना, तो उसमें एक वर्स है पूरी आयशा के हार के गुम होने की स्टोरी है। फिर अल्लाह मियाँ एक स्पेशल आयत भेजते हैं कि आयत आयशा जो है वो इनोसेंट है। एक और वो मुझे वर्स पढ़ के हुआ कि यार ये खुदा की आखिरी किताब में क्या करिए वो वर्स, हम क्या करें इस स्टोरी का? व्हाट आर वी सपोज हाउ अ ह्यूमन ऑफ टुडे इज सपोज टू मेक सेंस ऑफ दिस आयत, लाइक हम क्या करें स्टोरी को सुन के? उस वक्त वो होगा वाकया, लेकिन इसका 33 की 50 आपने पढ़ी है मदिया जी? कौन सी? 33 सूरह अहज़ाब की 50, शायद ये भी आपने पढ़ा होगा तो बड़ा अजीब लगा होगा। कौन सी वाली? मैं मुझे याद है, मैंने पढ़ा शेयर तो। करता हूँ, बड़ी कॉमेडी वर्स है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार, वो कौन सी वाली आयत है? फूफू की बेटियां मामू की, हाँ यही वाला है। हाँ हाँ, वो पढ़ी है वो। या इट डजंट मेक एनी सेंस कि अल्लाह ने ये तुमको फूफो की ये बेटियां कौन मांगी। सा खुदा है भाई, ये जो आखिरी कलाम में है इस तरीके की बात कर रहा है? नीचे लेके आइए थोड़ा ट्रांसलेशन में। हाँ उर्दू में देखिए, मैं भी पढ़ देता हूँ यहाँ से। ये देखिए आयत क्या कहती है। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई, और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे। ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिन पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयद किए हैं। तुम्हें इन हुदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। क्या चल रहा है ये? नहीं, लेकिन उसमें ये देखे ना, इतना बड़ा मसला ये है कि जो कजन मैरिज है उसकी वजह से तो इतनी जेनेटिक डिजीजेज हैं। तो इसका मतलब है जिसने कुरान लिखा है उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि कजन मैरिज जो है वो उसकी वजह से लोगों में इतनी बीमारियां, और इसलिए इतनी ज्यादा इस्लाम में जो मुसलमानों में कजन मैरिजेस, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, और यूके में बल्कि आई थी स्टडी के इतनी ज्यादा जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आयत जो है अल्लाह की नहीं हो सकती है, तो किसी आदमी ने लिखी है, और वो अपनी कोई अच्छे तरीके से बात कर देता कि तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो हलाल हैं। लाइक मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, सारी जो है शादी ब्याह के उस पे ही घूम रही है, सेक्स पे, सेक्स स्लेव्स पे, इस तरह की। अच्छा, एक और आयत जो थी वो जिस पे मुझे जाके जो प्रॉब्लम हुई वो थी ज़ैनब जो जो जैद की बीवी थी। जैद की बीवी के लिए कि गॉड मेड जो आप अडॉप्टेड बेटे की बीवी से तमाम मुसलमान, वो पता नहीं मुझे कौन सी आयत है, तमाम मुसलमानों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियां हलाल हैं। अब ये इतनी स्पेसिफिक आयत के कितने मुसलमान हैं जो अपनी बहू से अपने मुंह बोले बेटे, कितने मुसलमानों की मुंह बोली बेटियां बेटे होते हैं, कितने मतलब मुसलमान हैं जो इस आयत से फायदा उठाया है। अभी भी आजकल के दौर में भी कोई राइट माइंडेड मुसलमान अपनी बहू से शादी नहीं करता। मैंने तो नहीं अपने रिलेटिव्स में या अपने जानने वालों में किसी को देखा कि अपनी बहू से किसी आदमी ने शादी की हो। आपको मुसलमानों में बहुत कम कोई ऐसी मतलब बहुत ही अनयूजुअल केस होगा जिसमें किसी ने अपनी बहू से शादी की होगी। तो ये दिस जस्ट सर्व द पर्पस टू वन मैन। हमें पता है सिर्फ एक शख्स है जिसने अपनी बहू से शादी की है। मुंह बोले बेटे को भी बेटा ही तो माना जाता है। अगर एग्जैक्टली। अडॉप्टेड है तो क्या हुआ? यहाँ पे तो अमेरिका में तो अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं, आप उस बच्चे को भी कभी कभार नहीं बताते कि आप अडॉप्टेड हैं। लाइक दे फाइंड आउट एग्जैक्टली। व्हेन दे ग्रो अप। तो उनकी जो बेटी है वो बहू जो है वो आपकी बेटी की तरह होती है। तो कोई भी मुसलमान शादी नहीं करता अपनी बहू से। मुसलमानों को ये बात खुद पता है, और वो इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि इस आयत से सिर्फ एक शख्स का फायदा हुआ